اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پروگرام مقدس مقامات کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے، اور اس پروگرام میں اللہ رب العزت کے پہلے گھر یعنی خانہ کعبہ، وہاں سے ہم نے پروگرام کی ابتدا کی اور خانہ کعبہ کی تعمیرات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اختلاف روایات کے اعتبار سے اس بات کو ہم عرض کر چکے کہ تعمیر کعبہ کتنی مرتبہ ہوئی۔ 10 مرتبہ عام محققین نے لکھا اور 11ویں مرتبہ کا تذکرہ لسٹوں میں نہیں کیا گیا۔ البتہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ کعبہ اس 11ویں مرتبہ کی تعمیر ہی ہے۔ ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ کعبہ کو تعمیر سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کیا۔ فرشتوں کے بعد اس کی تعمیر حضرت آدم نے کی، حضرت آدم کے بعد حضرت شیس، حضرت شیس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بعد جرہم قبیلہ کہ جو حضرت اسماعیل کے سسرال بھی بنتے تھے، ان کے بعد ان کے مخالف قبیلہ، اس کا نام عمالقہ، اور پھر پیغمبر گرامی کے اجداد میں سے قصی بن کلاب۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے پہلی مرتبہ کعبہ کی چھت ڈالی تھی۔ قصی بن کلاب کے بعد تعمیر کی قریش نے، وہ معروف تعمیر کے جس میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ البتہ وہ مشورہ جتنا بھی اس تعمیر کا ہوا تھا وہ مکہ کے ان قریش ہی کا تھا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت سے 5 سال پہلے کی یہ تعمیر ہے۔ قریش کی تعمیر کے بعد تعمیر ہوئی تھی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں، اور عبداللہ ابن زبیر کے بعد یہ تعمیر ہوئی تھی عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں۔ حجاج ابن یوسف اس وقت والی حجاز تھا، اور اس کے بعد پھر 1039 ہجری میں ایک سیلاب آیا، بارش ہوئی، اور وہ ایک سلسلہ بھی ہم عرض کریں گے۔ اس وقت عہد عثمانی میں مراد سلطان نے تعمیر کعبہ کی تھی، اور وہی آخری تعمیر ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی بہت تزئین و آرائش ہوتی رہی، مرمت ہوتی رہی، لیکن اس وقت جو کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے اس کو تعمیر کیا تھا سلطان مراد نے۔ ہم نے جس سلسلہ کلام کو شروع کیا تھا اس کو ہم یہاں تک لے کے آئے تھے کہ قریش نے تعمیر کعبہ کی، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ البتہ وہ مشورہ سارے کا سارا انہی کا تھا۔ حجر اسود پہ جا کے جو مرحلہ جنگ و جدال تک پہنچا تو اس وقت پیغمبر گرامی کی عظمتوں کا اعتراف کیا گیا، اور پیغمبر گرامی ہی کے ذریعے سے قریش ایک بہت بڑی جنگ سے بچ گئے۔ یہاں تک کا ذکر ہم کر چکے۔ البتہ ایک آدھ بات جو بار بار کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قریش نے جب تعمیر کی تو وہ تعمیر حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق نہیں تھی۔ ایک تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے
آپ کے ننہال کی طرف سے ابو وہب، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر بندہ اس کعبے کی تعمیر پہ جو پیسے دے گا وہ حلال کے ہونے چاہیے، یعنی جو اس دور کے اعتبار سے حرام کی کمائیاں تھیں ان کا مال صرف نہیں ہوگا۔ لہٰذا مال کم تھا، وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اور یہ حتیم کو کعبے سے نکال دیا گیا۔ دروازہ خانہ کعبہ کا دیوار سے اوپر لگا دیا گیا، اس لیے کہ یہ قریش کی نخوت و تکبر تھا کہ ہر بندہ کعبے میں نہ جا سکے، بلکہ جو بھی جانا چاہتا ہے ہماری اجازت سے جایا کرے۔ تعمیر کعبہ قریش نے کی، اور قریش کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب یزید جیسا بدبخت حاکم وقت بنا، اور واقعہ کربلا جو ہے وہ ہو گیا، اور واقعہ کربلا کے بعد 64 ہجری میں مدینے کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر رکھی تھی، اور اس نے بھی یزید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا گیا یزید کی طرف سے کہ جو مدینہ میں بھی آیا، اور مدینے میں آ کے جو انتہائی اندوہناک اور انتہائی ایک عجیب سا سانحہ وہاں پہ ہوا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے گئے، اور 1000 کے قریب اس سال عورتوں نے ناجائز بچے جنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بہت بڑی تعداد کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم ابن عقبہ کے جس کو مسرف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس حصے کا تذکرہ ہم اس وقت کریں گے کہ جب مدینے کی بات کریں گے۔ مدینے سے فارغ ہو کے یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو شہید کر کے اور مدینے کو تاراج کر کے اس نے رخ کیا کعبہ کا، اور کعبے میں جا کے وہ عبداللہ ابن زبیر کے جو وہاں پہ حکومت قائم کر چکے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بڑا ابوا کے مقام پہ پہنچا، تو وہ واصل جہنم ہو گیا، اس کو موت آ گئی۔ جب وہ بیماری کے عالم میں آخری ایام میں تھا تو اس نے اپنا نائب حسین ابن نمیر کو یقینی طور پہ ملت اسلامیہ جانتی ہے، آگاہ ہوں گے کہ یہ واقعہ کربلا میں یزیدی فوج کا ایک سپہ سالار تھا، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند حضرت علی اکبر کا قاتل ہے۔ حسین ابن نمیر کو مسلم ابن عقبہ نے اپنا نائب بنایا، اور نائب بنا کے فوج کو عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے پہ بھیج دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں بھی تاریخ جو ہے وہ شاہد ہے کہ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ عبداللہ ان لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں کہ جو جب مہاجرین مکے سے مدینے پہنچے تو مدینے میں جا کے مہاجرین کے ہاں جو سب سے پہلی اولاد ہوئی وہ یہی عبداللہ ابن زبیر تھے۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے، اور حضرت زبیر کو عشرہ مبشرہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر نے جس 6 رکنی کمیٹی کو خلیفہ کے لیے نامزد کیا تھا اس میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر گرامی کے پھپھی زاد بھائی ہیں، اور ان کے ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، گویا عبداللہ اس اعتبار سے ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ بنتی ہیں۔ جب ان سے یہ عبداللہ ابن زبیر بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جن سے
مدینے میں یزید نے بیعت طلب کی تھی، لیکن اس وقت یہ رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے مکے پہنچ گئے۔ یزید کی بیعت نہیں کی، البتہ یزید سے مقابلہ کرنے کا بھی حوصلہ اور جرت نہیں رکھتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد ان میں اتنا حوصلہ اور جرت آ گئی کہ یہ والی مکہ بن کے بیٹھے، اور ان کو دبانے کے لیے جو فوج آئی، ان کو مطیع کرنے کے لیے جو فوج آئی، وہ فوج وہی فوج تھی کہ جو پہلے مدینے سے مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں آئی تھی، اور جب یہ لوگ مکے پہنچے تو اس وقت اس فوج کا سپہ سالار تھا حسین ابن نمیر۔ حسین ابن نمیر جب مکے پہنچا تو اس نے کوہ ابو قبیس، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو محلات ہیں سعودی عرب کے بادشاہوں کے، یہ محلات اسی کوہ ابو قبیس پہ ہے، یعنی یہ پہاڑ جو ہے اس کو کوہ ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ اس کوہ ابو قبیس پہ حسین ابن نمیر نے منجنیقیں لگائیں، اور منجنیقیں لگا کے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھی اور خود عبداللہ ابن زبیر جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے تحفظ کے لیے کعبہ سے کوئی اور مناسب جگہ تصور نہ کی۔ ان کے دل میں خیال تھا کہ کعبہ ایک مقدس جگہ ہے، ایک عظمتوں کی مالک جگہ ہے، مقام ایسا ہے کہ اس کی بے حرمتی تو کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا، چاہے کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو۔ لہذا ہم پناہ لے لیتے ہیں کعبے میں، اور کعبے کی وجہ سے ہمارا دفاع ہو جائے گا، ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ یہاں پہ بھی یہ جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گا کہ دو کردار نظر آتے ہیں، ایک اپنے تحفظ کے لیے کعبے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہی وہ کعبہ ہے کہ جس کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا تھا، اس لیے کہ اسی یزید کی فوج کچھ دیر پہلے چاہتی تھی کہ سید الشہداء کو خانہ کعبہ میں ہی حاجیوں کے لباس میں کچھ آئے ہوئے قاتل جو ہیں وہ وہیں پہ شہید کر دیں، لیکن سید الشہداء نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جلدی سے وہاں پہ نکلنا مناسب خیال کیا، اس لیے کہ اس کعبے کی عظمت پامال نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کعبے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، لیکن وہ آنے والے کچھ اس انداز سے آئے تھے، انہوں نے کوہ ابو قبیس پہ منجنیقیں نصب کر کے نہ کعبے کا خیال کیا، نہ عبداللہ ابن زبیر کا خیال کیا۔ اس طرح منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے کہ پورے کا پورا کعبہ جو ہے اس کی دیواریں ہل گئیں اور منہدم ہو گیا۔ امام مسلم نے عطا بن ابی رباح سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یزید کے زمانے میں شامی فوج نے مکے پہ حملہ کیا اور بیت اللہ شریف جل گیا۔ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا۔ امام فاقہی تاریخ مکہ میں یزید ابن رومان سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل شام نے کعبہ شریف کو جلا دیا اور منجنیق سے سنگ باری کی تو کعبہ شریف گر گیا۔ امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں ابی حارث بن زمعہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حسین ابن نمیر ربیع الاول 64 ہجری کو یزید کے مرنے کی اطلاع ملی۔ شامی فوج کی سنگ باری سے بیت اللہ شریف کی دیواریں اوپر سے نیچے تک ہل گئیں اور غلاف کعبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ گیا۔ امام فاقہی عثمان بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حسین ابن نمیر کی فوج نے مکہ پر چڑھائی کی تو اس اثناء میں شامی فوج نے باب بنی جمح کے قریب
آگ جلائی، جبکہ حرم شریف میں کعبہ شریف کی چاروں طرف ابن زبیر ان کے ساتھیوں کے خیمے تھے۔ آگ خیموں تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ کعبہ شریف بھی آگ کی زد میں آ گیا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو آگ لگانے کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ یعنی شامی فوج یہ کہتی تھی کہ کعبہ کو ہم نے آگ نہیں لگائی بلکہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں نے لگائی، اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھی یہ کہتے تھے کہ یہ شامی فوج نے کعبہ کو آگ لگائی ہے۔ آگ کی وجہ سے بیت اللہ کی بنیادیں اس قدر کمزور ہو گئیں کہ اگر دیوار پر پرندہ بھی بیٹھتا تو دیواریں ہل جاتی تھی۔ عبد الرزاق نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ مرثد بن شرجیل سے روایت کیا کہ کعبہ شریف اہل شام کے جلانے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا، جسے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے گرا کر از سر نو تعمیر کیا۔ عبید اللہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حسین ابن نمیر کی فوج واپس جانے کے بعد میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوا، جبکہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ اور بھی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے پتھر بکھرے پڑے اور جلا ہوا ہے۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر عبداللہ ابن عمر بن عاص زارو قطار رو پڑے اور کہنے لگے کہ اس بات کی خبر ہمیں پہلے سے دی جا چکی ہے کہ حضور اقدس کے وصال کے بعد تم لوگ نواسہ رسول کو بھی قتل کرو گے اور اللہ کا گھر بھی جلا دو گے۔ ربا بن مسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے شامی فوجوں کی سنگ باری کا دل سوز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ جبل ابی قبیس سے منجنیقوں کے ذریعے اتنی زبردست سنگ باری کی گئی کہ پتھر موسلادھار بارش کی طرح کعبہ شریف پر گر رہے تھے۔ غلاف کعبہ کی دھجیاں بکھر گئیں اور عورتوں کے دوپٹوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں اڑ رہا تھا۔ سنگ باری پورے زوروں پر تھی کہ رب ذوالجلال والمنتقم نے عصر کے وقت ان پر آسمانی بجلی گرائی، جس سے منجنیقیں جل کر راکھ ہو گئیں اور 18 آدمی لقمۂ اجل بن گئے۔ ابن زبیر کے ایک آدمی نے، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ابن زبیر کے ایک آدمی نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خیمے کے اندر آگ جلائی۔ چونکہ اس زمانے میں حرم بہت تنگ تھا اور ہوا شدید چل رہی تھی، جس سے خیمے کو آگ لگ گئی اور اس سے غلاف کعبہ نے آگ پکڑ لی اور سارا کعبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اخبار مکہ صفحہ نمبر 137 پہ یہ بات نقل ہے۔ امام فاقئی لکھتے ہیں کہ حسین ابن نمیر نے اپنا ایک آدمی ابن زبیر کے خیمے جلانے پر مامور کیا تھا کہ ابن زبیر کے جا کے خیمے جلا دیے جائے، جس نے رات کے اندھیرے میں ایک شمع روشن کر کے خیمے کے قریب رکھ دی۔ اس رات تند و تیز ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے خیمے کو آگ لگ گئی اور اس سے غلاف کعبہ نے بھی آگ پکڑ لی، جس سے خلاف کعبہ جل گیا، دیواریں شدید متاثر ہوئیں اور خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا۔ یہ وہ وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا پڑی۔ جلا کس وجہ سے تھا خانہ کعبہ؟ خانہ کعبہ کو گرایا کس وجہ سے گیا؟ گرا کیوں تھا؟ آگ کیوں لگی؟ تاریخ آج تک اس بات کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ وہ آگ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں کی غلطی کی وجہ سے لگی تھی یا شامی فوج کی وجہ سے لگی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شامی فوج کی بدبختی تو تھی ہی کہ وہ منجنیقوں سے کعبے پہ حملہ کر رہے تھے، لیکن اگر عبداللہ ابن زبیر کعبے کو ڈھال نہ بناتے تو شاید
کعبہ گرنے سے بچ جاتا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔